أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. جس طرح کہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے قرآن پاک کے ترجمے کا، اور اس سے پہلے جو ہم نے آیات، یہ 158 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جو ہم تم کو آزمائیں گے، چیک کریں گے، اور یعنی خوف سے اور بھوک سے، یعنی آپ کے رزق میں بھی کمی آئے گی، بعض اوقات خوف اور ڈر ہوگا، جس چیز کا ڈر ہوتا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے مالوں کو، جانوں کو مشکلات میں تمہیں ڈالیں گے، اور جو اس پر ڈٹا رہنے سے مراد یہ ہوتی ہے، وہ بشر الصابرین سے مراد ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تحت اپنی زندگی جب گزارے گا تو اس کے لیے صبر ہے، یعنی جو اللہ نے احکامات دیے، مشکل سے مشکل حالات بھی آتے ہیں، تنگی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، خوف ہوتا ہے، بھوک ہے، گھر میں گھریلو مسائل ہیں، آئلی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، اس میں صبر کرنا ہے۔ جو صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں اگر ان مصیبت آ جاتی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ کیا کہتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اے اللہ ہم تو نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ ہم ملکیت ہے ہماری جان، اِنَّ لِلَّهِ، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اسی کے سامنے پیش ہونا ہے، اسی کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ بات بتا رہے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، اور یہ ہے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، برکات ہیں، اور ان کے اوپر رحمت ہے، اور صحیح ہدایت یافتہ یہ لوگ ہیں، جو کون سے پیچھے بات آئی ہے، یعنی جو صبر کریں گے خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، تنگی سے، اور اللہ کے احکامات میں رہتے ہوئے۔ آگے پھر یہ ابھی بات ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یہ بات کہہ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے، اور ان لوگوں نے بیت اللہ میں بھی یعنی بت بہت سے رکھ دیے ہوئے تھے، اور صفا مروہ جو ہے یہاں بھی لا کر بت کھڑے کر دیا، اصاف اور نیلا جیسے نامک بت جو ہے نا صفا مروہ پہ بھی رکھ دیے تھے، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ تم نے جو خرافات کی ہوئی ہیں، اس میں بت رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے ننگے طواف کرتے ہو، تو اللہ رب العزت یہ بتایا جا رہا ہے ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ جو ہیں من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ شعائر جو ہوتا ہے شاعرہ کی جمع ہے، تو شاعرہ کا یعنی اس میں شعور انسان کو آتا ہے۔ اگر انسان کے پاس اگر اس کا تھوڑا سا ترجمہ کر رہے ہیں، ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہے۔ شاعرہ اس کی شاعرہ ہوتا ہے، اس کی شاعر کی جمع شاعرہ، یعنی نشانی یا کوئی آدمی اپنے دوست کی یا اپنے بچپن کوئی تصویر دیکھ لیتا ہے، کوئی چیز دیکھ لیتا ہے پرانی پڑھی ہوتی ہے، یا کوئی بک دیکھتا ہے یا اپنی ساتھ دیکھتا ہے، اس کو ساری چیزیں، ساری باتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، وہی فلاں بات تھی، یہ فلاں بات تھی۔ جب ہم آگے فرمایا فمن حج البیت، اور جس نے حج جو کرے بیت اللہ کا، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اور نہیں ہے گناہ اس پر، ان یطوف بہما، کہ ان کا طواف کرے، اس کو طواف کرنا چاہیے۔ فإن اللہ فمن تطوع خیرا، جو خوش دلی سے کرے گا، یعنی مجبوراً نہیں کرنا چاہیے، جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ کے ہوں گے اس کو خوش دلی سے کرنا ہے۔ فمن تطوع خیرا، جو خوش دلی سے کرے گا، بھلائی کا کام کرے، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ خوب قدرداں، بڑا قدرداں، جاننے والا ہے۔
اب آتے ہیں دوبارہ اسی آیت کے اوپر اور دیکھتے ہیں ہم یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے، انا بے شک اس میں کوئی شکل یہ بات نہیں ہے، الصفا والمرا صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے۔ یعنی آج ہم جب نبی ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور جو پہلے دین تھا حضرت ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور یہ مشرقین مکہ جو تھے، جو مشرک تھے، جو ادھر جا کے بیت اللہ کا حج کرتے تھے، لیکن انہوں نے شکل بگاڑ دی تھی، جس طرح کہ آج ہم نے بھی دین کی بہت ساری شکل اس کو احکامات کو مسخ کر دیا ہے اور اپنی مرضی سے کام چلاتے ہیں۔ جب اور فرمایا کہ یہ شاعر اللہ تعالیٰ کے یہ شاعر ہیں، ان کو جب آدمی جب بیت اللہ کو دیکھتے تو آدمی کے انسان میں ذہن میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی۔ اسی طرح حضرت اسود شاعر اللہ ہے، اور جب اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کو حضرت عمر نے کہا تھا اگر تو کوئی فائدہ نہیں دیتا، صرف میں اپنے نبی کو نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا، کیونکہ جب وہ یعنی یہ اس پتھر کو چومیں گے یا اس کے پتھر کو یاد کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر، ان کا ادب تعظیم ہے ہمارے اوپر، ان کی عبادت نہیں کرتے ہم، نہ بیت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں ہم۔ جب جمرات میں جاتے ہیں، جمرات کو مارتے ہیں تو ہم اس چیز کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم اس شیطان کو مار رہے ہیں، یعنی صرف اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اپنے بیٹے کو قربان کر دی اللہ کی بات کے اوپر۔ کیا مقصد؟ ہماری بات، ہماری سوچ، ہماری اولاد، ہمارے بچے اللہ کے تعالیٰ کی بات کے آگے نہیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے، حضور سے اذان ہو رہی ہے تو آدمی باقی اپنے کاموں کی طرف جا رہا ہے، اپنے سارے کام چھوڑنے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ جب اس جمرات کو بھی پتھر مار رہے ہوتے ہیں، اس کا پتھر مارنے سے اس کا مقصد کو یہ چیز ذہن میں انسان کی آتی ہے کہ ہم شیطان کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ کے حکم کے تحت آئیں گے۔ اور اسی طرح صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے نشانیاں ہیں، اور ہمیں لوگوں کو شاعر اللہ خود نہیں بنا لینے چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیے ہیں ان کو شاعر اللہ سمجھیں، اور ان کو یاد ہم جب کریں گے، اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر جب یہ بھی دیکھ لیں، جب کوئی بھی نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، رسول آتا ہے، تو جو پہلے جب تک نئے احکامات نہیں ہے تو پہلے رسولوں کی امت پر چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو حج بیت اللہ کا ہے، صفا مروہ کی جو سعی ہے، اور یہ پہلے سے شروع سے آ رہے تھے، لیکن انہوں نے اس کی شکل بگاڑ دی تھی، وہ ننگے طواف کرتے تھے، کچھ کا کچھ کر دیتے تھے، اپنی مرضی سے وہ دیتے۔ لیکن اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طریقہ بتایا، اس طریقے سے ہم نے کرنا ہے، اور یہ اسی طریقے کو یاد کریں۔ اور اس سے بات چیت بھی ظاہر ہوتی ہے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، اس وقت تو بیت اللہ دوسرا جو بیت المقدس بنا ہی نہیں تھا، وہ اس کے سے بھی 10,000 سال بعد جا کر بنا ہے۔ اور یہ ہمیں ان چیزوں کا دیکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں حکم دے رہے ہیں، وَمَن تَطَوَّعَ جو خوش دلی سے کرے گا، جو اپنے دل کی ساتھ کی گہرائیوں کے ساتھ کرے گا، اور اس کے لیے بلائی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ قدرداں ہیں۔ جب انسان شکر گزاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، الحمدللہ کہتا ہے، شکر کرتا ہے، تو وہ شکر گزاری احسان مند کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صحت دی، دولت دی، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، اور دین کی ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ کو احکامات کو ماننے کے طور انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے بارے اللہ شاکر علیم ہے، اللہ تعالیٰ ایک اس کی قدردانی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اگر جس طرح کہ ہمارا ایک ہاتھ کوئی اس کا خیرات کرتا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں چلتا، تو لیکن یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، لیکن ہمارا وہ بھی ہم کام کریں، کوئی بھی عمل کریں،
اس میں ہمارے دل میں یہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ نہیں وہ کریں گے کہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ساری چیز کا، ہماری جس طرح کی نیت ہوگی اسی طریقے سے ہمارے معاملات ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں یہ کہہ رہے ہیں میری نشانیوں کو یاد کرو، میرے حکموں کی تعمیلات کرو، اور جو خرافات ہیں تم لوگوں نے کی ہوئی ان کو ہٹا دو، اور یہ بت پرستی کو ختم کرو، اور اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو جاننے کی کوشش کرو. اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہم آگے والی آیت جو 159 جو ہے اس کے پر ہم بات کریں گے کہ انسان کسی کو چیز کچھ پانی نہیں چاہیے. اور ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اور جو لوگ چھپاتے ہیں صحیح مسئلہ بیان کرنا چاہیے، صحیح بات بتانی چاہیے. اگر نہیں بتائیں گے تو اس کی ضد میں کیا ہوگا اور کس طرح کی یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس پر بات ہم دوسری قسط میں کریں گے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہم ایک دفعہ پھر اس کو اچھے طریقے سے اس آیت کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور ہم اس کی پریکٹس بھی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.